دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، یعنی بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا مدبر بھائی، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے اور آپ کے ڈاکٹر ببلو۔ ڈاکٹر صاحب اور میں ہمارے سارے دیکھنے والوں کو، تمام بچوں کو، اور جو بھی ہمارے پروگرام کے دیکھنے والے ہیں ان سب کو بہت دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام مدبر بھائی۔ السلام علیکم بچکان۔ میری طرف سے بھی بچوں کی دنیا کے سارے بچوں کو عید مبارک اور بہت سارا پیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ببلو، عید مبارک۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، عید مبارک۔ آج تو کمال ہو گیا ہے، فاتح اور ذکی بھی آئے ہوئے ہیں۔ خیر مبارک، اور میری طرف سے بھی بہت بہت عید مبارک۔ السلام علیکم ڈاکٹر ببلو، عید مبارک۔ وعلیکم السلام۔ ارے واہ، عشاء بھی آئی ہوئی ہے۔ آپ بھی ادھر آ بچوں جاؤ۔ خیر مبارک، اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ ڈاکٹر ببلو، ہم نے سوچا کہ آج عید کا دن ہے تو ہم مافن لے آتے ہیں اور ہم کچھ خود بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ آپ اوون میں ڈال دیں۔ جی میں بالکل اوون میں ڈال دیتا ہوں۔ ارے جزاک اللہ، بالکل، کیوں نہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ ویسے ڈاکٹر صاحب آج کمال نہیں ہو گیا، ذکی، فاتح اور عیشا تینوں ہمارے ساتھ ہیں، اور آج پوری عید ملن پروگرام ہو رہا ہے ہمارا یہاں پہ۔ مدبر بھائی، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ارے ڈاکٹر صاحب آپ تو آج بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں۔ جزاک اللہ مدبر بھائی، اور جزاک اللہ اس بات کا کہ آپ نے مجھے پچھلے پروگرام میں اتنا پیارا سوٹ تحفہ دیا۔ ارے ڈاکٹر صاحب مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ آپ کا سوٹ پسند آیا، اور میرا تحفہ آپ نے اتنے اچھے موقع کے لیے بھی پہنا بھی ہے، ہمارے جب اتنے اچھے اچھے دوست ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے یہ جو عید ملن پروگرام ہو رہا ہے اس میں آپ یہ سوٹ پہن کے آئے، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ تو بچوں، ہمارا عید ملن پروگرام ہے آج بچوں کی دنیا میں، اور ہم مفنز تیار کر رہے ہیں۔ مفنز ابھی اور بنائیں گے، کچھ مفنز ہمارے اوون میں ہیں، اور وہ جتنی دیر میں تیار ہوتے ہیں تو ابھی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا اتنی اچھی خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل۔ تو بچوں، مافن تو ابھی بن رہے ہیں، لیکن آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر سے ہمارے بچوں نے عید کے پیغامات ہمیں بھیجے ہیں، آئیں وہ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صوفیہ بات ہے، میں ہمبرگ جرمنی میں رہتی ہوں۔ آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک، عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ببلو اور مدبر بھائی کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ مدبر بھائی، اتنی اچھی خوشبو کی وجہ سے بھوک بھی لگنے شروع ہو گئی ہے۔ تو بچوں، مفن ابھی تیار ہو رہے ہیں، اور اتنی دیر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا پہلا سوال کیا ہے، پھر ہم سوال بھی سنیں گے، جواب بھی سنیں گے، اور ان بچوں سے باتیں بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مغفور احمد ہے، میں 7 سال کا ہوں، میں فرانس میں رہتا ہوں۔ میرا سوال ہے، ہم چھوٹی عید کیوں مناتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ فاتح اور ذکی تو اس وقت پکا رہے ہیں، دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو بچوں، ہم ایسے کرتے ہیں کہ عشاء سے پوچھتے ہیں کہ وہ ایک جملے میں بتائے کہ مسلمان عید کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان کے بعد اللہ میاں ہمیں خوشی منانے کا حکم دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھا بچوں، عشاء کتنی ذہین ہے۔ میرا خیال ہے عشاء بھی میری طرح روزانہ بادام کھاتی ہے۔
بالکل, اور عیشا نے واقعی بہت کمال جواب دیے ایک چھوٹے سے جملے میں. لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس سوال کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک ذرا تفصیلی جواب سنتے ہیں. بچوں, عید مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے. عید الفطر کو اکثر لوگ میٹھی عید یا چھوٹی عید بھی کہتے ہیں. عید کا مطلب ہے بار بار آنے والی خوشی. اس عید میں ہم نئی یا پھر صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, دوستوں اور رشتہ داروں سے عید ملتے ہیں. لیکن ہم عید مناتے کیوں ہیں؟ پیارے بچوں, ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان کے دنوں میں ہم روزے رکھتے ہیں اور اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں, کیونکہ رمضان کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ کہا گیا ہے. اور اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی دیتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں, اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں 2 طرح کی خوشی منانے کے لیے دیتا ہے. ایک تو وہ خوشی جو کہ ہر روز افطاری کے وقت میں ہوتی ہے, اور دوسری خوشی جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کر کے اس مہینے سے گزر چکے ہوتے ہیں, یعنی عید کا دن. ہم مسلمان اور خاص طور پر بچے اس دن کا سارا سال انتظار بھی کرتے ہیں, اور اس دن میں ہمیں جو اصل خوشی ہوتی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب آ گئے ہیں اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے دوست بنیں گے. عید کے دن مسلمانوں کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا وقت اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ گزاریں, اور جو رشتہ دار دور دور بھی رہتے ہیں وہ بھی عید کے موقع پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. عید کے موقع پہ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے اپنے پیار کا اظہار بھی کریں, ان کو عید مبارک کہیں, اور اسی لیے ہم مسلمان ایک دوسرے کے گھر مٹھائی یا کوئی میٹھی سویٹ ڈش بھی لے کے جاتے ہیں. اور صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ عید کے دن بھی ہمیں غریبوں, یتیموں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے, اور انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. یعنی ہم سب کی اصل عید تب ہی ہوتی ہے جب ہم اچھے انسان اور ایک اچھے مسلمان بن جائیں, یعنی اللہ سے بھی محبت کرنے والے ہو جائیں اور اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرنے والے ہو جائیں. مدبر بھائی, آپ ہمارے ساتھ پوجو تو جانے کھیلیں گے نا پلیز؟ جی بچوں, کافی ٹائم ہو گیا ہے کہ ہم نے بوجھو تو جانے نہیں کھیلا, اور آج ہمارے ساتھ ذکی, فاتح اور عیشا بھی ہیں, تو آج ہم بوجھو تو جانے کھیلیں گے. اور ہم ایسا کریں گے کہ ڈاکٹر ببلو کوئی چیز سوچیں گے, اور پھر ہمارے ان 3 کھلاڑیوں کے پاس 7 موقع ہوں گے کہ وہ 7 دفعہ گیس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, بوجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ببلو نے کیا سوچا ہے. اور بچوں, آپ بھی یہی کریں گے, آپ بھی ہمارے ساتھ سوچیں گے, اور 7 کوششوں میں کوشش کریں گے کہ بوجھنے کی کوشش کریں کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا سوچا ہے. چلیں, میں کچھ سوچتا ہوں. چلیں, میں نے سوچ لیا, اب آپ بوجھ سکتے ہیں. ڈاکٹر ببلو, جو آپ نے سوچا ہے وہ ایک شخصیت ہے؟ نہیں. اچھا, تو وہ کوئی جگہ ہے؟ نہیں. کیا وہ کوئی جانور ہے؟ نہیں. 3 سوال تو ہو گئے ہیں, مزید 4 سوال رہ گئے ہیں. بہت مشکل چیز سوچی ہے میں نے, مجھے لگتا ہے آپ لوگ نہیں سوچ سکیں گے. اچھا, لیکن ہم بھی تو بہت ذہین ہیں. کیا وہ ایک پروگرام ہے؟ جی نہیں. میں تو سوچ رہا تھا کہ بچوں کی دنیا ہے. وہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ جی ہاں. ڈاکٹر ببلو, جو کھانے کی چیز آپ نے سوچی ہے کیا وہ میٹھی ہے؟ جی ہاں, بالکل. اب آپ آخری سوال پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جواب دینا ہے. ڈاکٹر ببلو, جو آپ نے کھانے کی چیز سوچی ہے کیا وہ ہم چیز بعد میں کھائیں گے؟ جی ہاں. اچھا, مفن. جی بالکل, آپ کا جواب درست ہے.
جی تو بچوں آپ نے تو ماشاءاللہ کمال کر دیا ہے، بالکل ٹھیک جواب دیا اور سب نے مل کے اکٹھے ایک جواب دیا، شاباش. کیوں ڈاکٹر صاحب کمال کر دیا نا انہوں نے؟ جی بالکل. ارے بھائی انہوں نے تو کمال کر دیا بچوں، لیکن اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. ماشاءاللہ یار آپ لوگوں نے تو ہمیں بالکل حیران کر دیا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. میرا نام نبیہا ہے، میں بیلجیم میں رہتی ہوں. میرا سوال ہے اب رمضان تو چلے گیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی تو بچوں عید کا دن تو یقیناً گزر گیا، لیکن عید کی خوشیاں ابھی جاری ہیں. جی مدبر بھائی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بچوں کو کتنی جفتگو ہے سیکھنے کی کہ ان کو اب کیا کرنا ہے. ارے یار ڈاکٹر صاحب کبھی آپ غلط محاورہ بولتے ہیں، کبھی آپ اردو کے لفظ غلط بولتے ہیں. جفتگو نہیں جستجو ہوتا ہے لفظ، یعنی ہمارے بچے ہمیشہ اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. مدبر بھائی سمجھ تو آ گئی ہے نا، جفتگو. ڈاکٹر صاحب جفتگو نہیں جستجو. چلیں بچوں ڈاکٹر صاحب کو ابھی جفتگو اور جستجو کی نہیں سمجھ آ رہی، لفظ بولنے میں ان کو مشکل ہو رہی ہے، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس سوال کا جواب سننے کے لیے چلتے ہیں، اور وہ فاتح اور ذکی نے تلاش کیا ہے. کیوں؟ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا. مجھے اداسی ہو رہی ہے. ذکی اداسی کیوں ہو رہی ہے؟ ہائے عید بھی ختم ہو گئی ہے اور رمضان بھی گزر گیا ہے، تو اس میں اداس ہونے کی کون سی کوئی بات ہے؟ دیکھو ہم نے رمضان میں کتنی اچھی اچھی چیزیں سیکھی ہیں. بھائی ہمیں عید کے بعد کیا کرنا چاہیے ہے؟ ذکی یہ تو ایک بہت ہی اچھا سوال ہے. اسی طرح کا ایک سوال ہم سے ایک بچے نے بھی پوچھا ہے اور اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ابھی آپ علم کا رستہ دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. دیکھو ذکی آسان سا جواب یہ ہے کہ عید کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کریں اور ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جائیں. بھائی میری تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاؤں. جی ذکی اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے ایک ایسی بات بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے. بھائی ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک اور پیار کا سلوک کرو. بھائی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے 5 وقتاً کی نمازیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا. جی ذکی یہی تمہارا اصل مقصد ہے. بھائی اگر میں ایسا کروں تو اللہ تعالیٰ میرے سے خوش ہو جائے گا؟ جی اگر ہماری اچھی نیت ہو اور ہم اس کو اچھی نیت سے کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے پیار کرے گا. آؤ اب ہم آگے چلتے ہیں. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب، بھائی ایک مسلمان کا تو فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پورا سال خوش رکھے، ایسے ہے نا؟ جی ٹھیک کہا ہے آپ نے ذکی. اور آپ کو پتہ ہے کہ عید گزرنے کے بعد بھی ہمیں وہ ساری نیکی جو ہم نے رمضان میں بھی کی ہیں وہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے سارا سال خوش رہے اور تاکہ ہمارے لیے ہر دن عید کے دن کی طرح ہو. بھائی اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب ہم پھر اللہ تعالیٰ کو ملنے چلے. آؤ ذکی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. رب زدنی علما. جی تو بچوں ہم نے کتنا اچھا سوال سنا ہے اور اس کا کتنا خوبصورت جواب سنا ہے، اور ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جب عید گزر جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ابھی ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ زندگی
کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یاد کریں، ابھی اس میں جواب میں تھا جی بالکل، انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا. اور چاہے عید ہو یا عید گزر جائے، ہمارا مقصد ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں. اور یہ کیسے کرنا ہے یہ اب ہمیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. جی تو بچوں، اللہ تعالیٰ کو وہ راضی کر سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرے، دکھی انسانیت کی خدمت کرے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اور رمضان میں ہم نے یہی باتیں تو سیکھی ہیں، والدین کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، لوگوں کے دکھ درد کا احساس کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اور اللہ تعالیٰ انہی باتوں سے ہم سے خوش ہوتا ہے. لیکن بچوں، ہم نے اللہ میاں کو سال میں صرف 1 مہینے کے لیے تو خوش نہیں کرنا، بلکہ ہمیں تو ساری زندگی ہمیشہ یہی کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو. مدبر بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا. بچوں، ڈاکٹر ببلو کو مفنس کی وجہ سے بہت بھوک لگ رہی ہے، اس لیے ان سے اردو کا کوئی لفظ صحیح ادا نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب، درست نہیں، درست. چلیں بچوں، آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر سے ہمیں بچے عید کے پیغامات بھیج رہے ہیں، تو اب ہم چلتے ہیں کہ ان پیغامات کو سنیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ چلیے چلتے ہیں اور وہ پیغامات سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حالیہ احمد ہے اور میرا نام باسمہ احمد ہے. ہماری طرف سے پیارے حضور و پیارے بچوں کو عید مبارک. السلام علیکم. میرا نام صبی احمد ہے، میں کینیڈا سے ہوں. میرا نام لبیتا احمد ہے اور میں کینیڈا سے ہوں. میرا نام ابرور ہے، میں کینیڈا سے ہوں. عید مبارک بچوں کی یہ دنیا پیارے حضور کو، پوری جماعت کو عید مبارک. مدبر بھائی، ماشاءاللہ، دیکھیں دنیا بھر میں ہمارے بچے کتنے خوش ہیں اور عید منا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، اور دیکھیں دنیا کے بھر کے بچوں کے ساتھ ساتھ یہاں جو 3 بچے بیٹھے ہیں وہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں. اس وقت فاتح خوب ہلا رہا ہے اس کو اور اپنا میدہ تیار کر رہا ہے، اور بہت خوب انجوائے کیا ہے انہوں نے بھی. اور اس طرح پوری دنیا میں دیکھیں ہماری عید ملن کا جو پروگرام ہے وہ بھی دنیا بھر میں پہنچا ہے اور ہمارے مفنس تیار ہونے والے ہیں. جی مدبر بھائی، اب تو مافن بھی تیار ہونے والے ہیں. بہت مزہ آ رہا ہے. جی بالکل، مفن تیار ہونے والے ہیں اور ابھی ہم مل کے کھائیں گے، بہت مزہ آئے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی مدبر بھائی، عید کا موقع ہے اور آپ سے میں نے پچھلے ہی پروگرام میں تو سیکھا ہے کہ عیدی بھی دینی چاہیے. بچے مجھ سے عید ملنے آئے ہیں تو بچوں کی خوشی عیدی میں بھی تو ہوتی ہے نا، اس لیے میں نے یہ پین ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں عیدی کے لیے. ارے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی بات ہے، پھر تو ہمارے بچوں کو عیدی لینی چاہیے. کیوں؟ چلیں پھر آہستہ آہستہ عیدی لیتے ہیں ایک ایک کر کے. جزاک اللہ، بارک اللہ لکم، بارک اللہ لکم، بارک اللہ لکم. آجاؤ ذکی، بیٹھ جاؤ. چلیں تو بچوں، فاتح، ذکی اور عیشا کو تو یہاں عیدی مل گئی ہے. آپ کو بھی یقیناً اپنے گھر میں اپنے امی ابو سے، اپنے رشتہ داروں سے عیدی ملی ہوگی. اور یہاں مفن کا جو آٹا ہے وہ بھی تیار ہو گیا ہے اور اندر جو ہمارے اوون میں مفن پڑے تھے وہ بھی تیار ہو گئے ہوں گے. تو اب میں ذرا ان کو تیار کرتا ہوں اور دوسرے جو مفنز بن گئے ہیں وہ لے کر آتا ہوں. یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کتنا اچھا بنایا ڈاکٹر صاحب نے، اور آپ لوگوں نے کتنی اچھی تیاری کی تھی. اور خیر ان کا تو صرف اوون ہی لگا، تیار تو آپ لوگوں نے ہی کیا اصل میں، نا. دیکھیں، واہ. جی مدبر بھائی، بالکل تینوں بچے ماشاءاللہ بہت ہی ذہین ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر اجازت لیں، مفنس کو دیکھیں آپ. بالکل. جی تو بچوں، اگر آپ کے پاس
کوئی سوال ہے تو آپ اپنے امی ابو سے کہہ کر اپنے سوال کی ویڈیو بنائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ویڈیو لینڈسکیپ میں ہو اور بیک گراؤنڈ میں کوئی تصویر نہ ہو۔ اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔